السلام علیکم اسلام کے دوستو۔ دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک، جہاں نہ فوج کی طاقت ہے نہ دنیاوی وسائل کی بھرمار، مگر اسلام یہاں صرف مسجدوں تک محدود نہیں بلکہ قانون، آئین، تعلیم اور معاشرت کی بنیاد بن چکا ہے۔ یہ ہے مالدیپ، جہاں صرف ایک مسلمان ہی وہاں کی شہریت حاصل کر سکتا ہے، جہاں آج بھی قرآن کی تلاوت سے جن بھاگتے ہیں اور ایمان کی طاقت سے نظام قائم ہے۔ یہ صرف ایک جزیرہ نہیں بلکہ ایک زندہ مثال ہے کہ جب کوئی قوم خالص دین اسلام کو اپناتی ہے تو وہ دنیا کے طوفانوں سے بھی نہیں گھبراتی۔ تو آج آپ مالدیپ کے ایک ایسے پہلو کو دیکھیں گے جو نہ صرف آپ کی سوچ سے باہر ہوگا بلکہ آپ کے دل کو بھی جھنجھوڑ دے گا۔ وہ سچ جو پاکستان کے مسلمانوں نے سالوں تک ڈھونڈا، یہاں مالدیپ میں وہ کئی دہائیوں سے زندہ ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک کشمکش ہے، اسلام اور تہذیب کا وہ راز جو دنیا سے چھپایا گیا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں بلکہ ہر مسلمان، خاص کر پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت اہم پیغام ہے۔ مالدیپ ایک جزیرہ نما ملک ہے جو بحیرہ ہند میں واقع ہے۔ مالدیپ کا کل زمینی رقبہ تقریباً 298 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبہ دنیا کے چھوٹے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ 2025 کے اندازوں کے مطابق مالدیپ کی آبادی تقریباً 5,30,000 کے قریب ہے۔ مالدیپ میں تقریباً 1200 جزائر ہیں، جن میں سے صرف 200 کے قریب آباد ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت اور وہی مقام ہے جہاں اسلام سب سے پہلے داخل ہوا۔ 1153 عیسوی کی بات ہے۔ مالدیپ کا بادشاہ راجہ دہرو میکال ایک نیک دل لیکن غیر مسلم حکمران تھا۔ ایک دن ایک عرب دائی یہاں پہنچے۔ کچھ روایات کے مطابق ان کا نام ابو البرکات البربری تھا اور کچھ کے مطابق یوسف شمس الدین التبری۔ انہوں نے مالدیپ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ مالدیپ میں اس وقت کے لوگ بدھ مت یا مقامی دیو ملائی عقائد پر عمل کرتے تھے۔ روایات کے مطابق ایک جن یا دیو ہر مہینے ایک کنواری لڑکی کو کھا جاتا تھا۔ بادشاہ اور عوام بے بس تھے، ہر مہینے ایک بیٹی قربان کرنی پڑتی تھی۔ ابو البرکات نے کہا، مجھے اس رات لڑکی کے ساتھ اس جگہ رہنے دو۔ انہوں نے رات بھر قرآن کی تلاوت کی۔ صبح ہوئی، نہ جن آیا نہ لڑکی کو نقصان ہوا۔ یہ واقعہ سب کے سامنے ہوا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا دین سچا ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ راجہ دہرو میکائل نے اسلام قبول کر کے اپنا نام رکھا سلطان محمد بن عبداللہ۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا، پھر پورا جزیرہ، پھر دوسرے جزائر بھی۔ آج بھی اس دور کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، جیسے مالے شہر میں جمعہ مسجد، مالدیپ کی سب سے پرانی مسجد جو 1658 عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ مکمل مسجد مرجان سے بنی ہوئی ہے، خوبصورت عربی خطوطی، لکڑی کے نقش و نگاری اور اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ ملی آگے پیلس، وہ محل جہاں بادشاہ نے اسلام قبول کیا، آج ایک تاریخی جگہ ہے۔ اسلامی مرکز مالے، یہاں ایک بڑا مسجد کمپلیکس ہے جہاں یہ واقعہ سنائے جاتے ہیں۔ اور مالے شہر میں مدوز یاری، یہ مزار اس شخص کا ہے جنہوں نے مالدیپ میں اسلام کی دعوت دی۔ یہ مسجد کے بالکل پاس ہے۔ مالدیپ کے مسلمان اس جگہ کو احترام سے دیکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مالدیپ نے سلطنت کا نظام اپنایا۔ یہ نظام تقریباً 800 سال تک قائم رہا۔ اسلامی تعلیمات، شریعت اور عربی رسم الخط ہر شعبے میں شامل ہو گیا۔ مسجدیں بنی، مدارس قائم ہوئے اور اسلامی ثقافت ہر جزیرے میں بس گئی۔ آج بھی مالدیپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ صرف مسلمان ہی مالدیپ کا شہری بن سکتا ہے۔ اسلام یہاں صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ قانون، تعلیم اور معاشرت کا بنیادی حصہ ہے۔ نماز اور رمضان کے احکامات عام زندگی میں رچے بسے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ملک آج بھی اپنی اسلامی پہچان پر فخر کرتا ہے۔ Yeah, everyone is Muslim. میں 100% مسلم۔ Best country in the whole world, Islamic country. مالدیپ کے مسلمان اسلام سے دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم مسلم ممالک انتہائی سختی سے اسلامی شناخت کو قائم رکھتے ہیں، اور مالدیپ کا آئین کہتا ہے کہ صرف مسلمان ہی مالدیپ کا شہری ہو سکتا ہے۔ جب کبھی سوشل میڈیا یا بیرونی دنیا سے آزادی مذہب کی بات ہوتی ہے
تو شدید عوامی رد عمل آتا ہے۔ مثال کے طور پر 2010 اور 2015 میں کچھ سوشل ایکٹیوسٹ نے سیکولرزم کی بات کی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی۔ آپ اس چیز سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوئی ہوئی قوم اور جاگی ہوئی قوم میں کیا فرق ہے کہ صرف ایک پوسٹ اور پورا مالدیپ حرکت میں آ گیا، اور پاکستان جیسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا، یہاں کھلے عام ایسے قوانین پاس ہوتے ہیں جنہیں سن کر صرف مسلمان ہی نہیں انسانیت بھی شرما جائے۔ اور یہ بات آج کے دور میں بہت سے دیندار پاکستانی محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان کا قیام لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہوا اور مقصد تھا کہ یہاں صرف اسلامی نظام نافذ ہو جو عدل، مساوات، حیا، شرافت اور اقلیتوں کے تحفظ پر مبنی ہوں، لیکن حقیقت میں سود کو ختم کرنے کی بجائے آئینی تحفظ دیا گیا، فحاشی، بے حیائی اور مغربی کلچر کو فروغ ملا۔ مذہب پر بات کرنے والے علماء کو شدت پسند قرار دیا گیا، جو دین کی بات کرے وہ انتہا پسند، اور جو بے دینی کی بات کرے وہ روشن خیال سمجھا جانے لگا۔ یہ تضاد ایک مسلمان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ بس ایک پوسٹ کہ ہم سیکولر نظام چاہتے ہیں اور ان پر عدالت میں مقدمہ چلا اور سزا بھی ہوئی۔ پاکستان جیسے ملک میں اسلامی قانون کی بات کرنے والے کو خاموش کرا دیا جاتا ہے، جبکہ سیکولر یا بے دینی نظام کی بات آزادی رائے کہلا کر قبول کی جاتی ہے۔ لیکن مالدیپ میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہاں اسلام کے خلاف کی ہوئی بات جرم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایمان ہی ان کی بقا ہے۔ میں پرسنلی سیکولر نظام کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ اسلام کے قانون سے بڑا کوئی سیکولر نظام ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ خود ایک مکمل فلسفہ ہے، اور یہ بات دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہندو، عیسائی، یہودی سب کو عبادت کی اجازت دیتا ہے، عورت کو وراثت، علم، عزت، حجاب کا حق دیتا ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور قانون کے نیچے سب برابر ہیں، چاہے خلیفہ ہو یا فقیر۔ یہی اصلی سیکولرزم ہے، لیکن الہی بنیاد کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا پر مبنی عدل۔ مالدیپ کو دنیا کے سب سے زیادہ ماحولیاتی طور پر خطرے میں پڑے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر سمندر کی سطح یوں ہی بڑھتی رہی تو ماہرین کا کہنا ہے کہ 2100 تک مالدیپ کا بیشتر حصہ ڈوب سکتا ہے۔ 2009 کا انوکھا واقعہ، مالدیپ کے اس وقت کے صدر محمد نشید نے اپنی کابینہ کے ساتھ سمندر کے اندر پانی کے نیچے اجلاس کیا تاکہ دنیا کو خطرے کی شدت دکھا سکیں۔ 26 دسمبر 2004 سونامی کا سب سے بڑا واقعہ، یہ زلزلہ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب سمندر میں آیا، جس کی شدت 9.1 ریکٹر کے اسکیل پر تھی۔ اس کے نتیجے میں بننے والی سونامی لہروں نے پورے بحرہ ہند میں تباہی مچا دی، اور مالدیپ بھی بری طرح متاثر ہوا۔ 82 افراد جاں بحق ہوئے، 12,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے، 14 جزیرے ہمیشہ کے لیے غیر آباد کر دیے گئے، کئی مسجدیں، سکولز اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس واقعے میں مالدیپ کے مسلمان اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، مگر ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی۔ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر اجتماعی دعائیں کرتے، صبر کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ مالدیپ کے جزیرے سطح سمندر سے صرف 1.5 میٹر اونچے ہیں، اس لیے چھوٹی سی لہر بھی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ 1987 میں ایک سمندری لہر نے کئی جزیرے زیر آب کر دیے۔ 2014، 2016 اور 2020 میں بھی مختلف جزائر پر پانی داخل ہو گیا، جس سے سینکڑوں افراد متاثر ہوئے۔ مساجد کو پناہ گاہ بنایا گیا، مقامی لوگ ایک دوسرے کو اپنے گھروں میں لے گئے۔ یہاں اسلامی بھائی چارے کی خوبصورت مثال دیکھنے کو ملی۔ مالدیپ آج بھی اسلام کے قانون پر قائم ہے، جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چل رہا ہے، جبکہ ہم وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، آج سود اور سو کولڈ سیکولر نظام کی لپیٹ میں ہیں، جہاں ایماندار کو انتہا پسند کہا جاتا ہے اور بے دین کو ترقی پسند سمجھا جاتا ہے۔ مالدیپ نے ثابت کیا کہ ایمان ہی قوموں کی بقا ہے۔ وہ آج بھی اسلام پر فخر کرتے ہیں اور ہم شرماتے ہیں۔ تو وقت ہے سوچنے کا کہ ہم واقعی اسلامی جمہوریہ ہیں یا صرف ایک دھوکہ۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔